السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالم اور میں ہوں بابر مغل۔ اس وقت ہمارے درمیان سابق آئی جی پولیس محقق اور دانشور سعید الرائی صاحب موجود ہیں۔ آئے ان سے ہم نے قرآن پاک کیسے پڑھیں اور قرآن کیسے سیکھیں اس حوالے سے سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ السلام علیکم رائی صاحب۔ رائی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی جی آ رہی جی آپ فرمائیں۔ قرآن ہم نے گزشتہ دنوں سے ایک پروگرام شروع کر رکھا ہے، قرآن کیسے پڑھیں اور کیسے سیکھیں، تو مزید اس پہ جو آپ بات کریں، مزید اس پہ جو سلسلہ ہے ہمارا جو شروع کر رکھا ہے ہم نے اس کو جاری رکھیں۔ جی بسم اللہ کریں۔ اچھا جی، السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ اس کی ایک قسط ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ میں آپ کو فنڈامنٹلی بتا دوں کہ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے 7 احرف پر، اس کے کئی بتائے جا رہے ہیں۔ میں جو ابھی آپ کو طریقے بتا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ اس کا مطلب یہ تھا۔ اب آ جائیں، ایک جو پہلے میں نے ایک طریقہ بتایا تھا اسماء کا، کہ میں نے اسماء سے سیکھا، جیسے قرآن پاک نے ذکر کیا ہے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس میں ایک مثال دی تھی کہ ایک جماعت مصر کی آتی ہے اور حضرت عمر سے پوچھتی ہے ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں ایکچولی جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہاں لفظ ہے، ہم اس پر عمل کیسے کریں، ہمیں عمل کرنا نہیں آتا۔ یہ جملہ شاید میں بھول گیا تھا میں بتانا۔ اور دوسرا انہوں نے پھر وہ حضرت عمر نے مختلف سوال کیے، احساتہ بصرے کا، احساتہ اسرے کا، احساتہ نفس کا، یہ آپ نے تینوں چیزوں میں اس کو مضبوط قابو میں کر لیا ہے۔ وہ احسانہ نہیں ہے، احسات آسا ہے، یا کل شیء احسانہ فی امام مبین قرآن۔ تو یہ مطلب ایک ہی ہے تقریباً، قابو کرنا، اپنے قبضہ میں لے لینا، حصار میں لے لینا۔ تو یہ 3 چیزیں وہ تن من دھن میں نے بتایا تھا، اس کو بیسیکلی دیکھا جائے تو وہ آپ یہ بتا رہے ہیں۔ اصل میں جب کسی چیز پر عمل کرنا ہوتا ہے اس کا نقشہ سامنے ہونا چاہیے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ قربانی کا گوشت دینا ہے تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا میں کیسے کروں۔ جب میں آپ کو کہوں گا یہ 3 حصوں میں دینا ہے تو آپ کو اس کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ اسی لیے یہ آراف پر جو جھگڑا ہوا ہے نا، تو اس میں تفسیر ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس کو ایسے پڑھو تیسر منو، یہ تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ اب تو یسر کہاں ہے قرآن پاک میں؟ کیونکہ ہم الفاظ پہ غور نہیں کرتے نا اس ماں پر، تو ہم اپنی وجوہات وہ اس میں سب کچھ تو دے دیا ہے انہوں نے کہ یہ ہر منظر یسر پیدا کرنے کے۔ اب قرآن میں دیکھیں یسر کہاں ہے؟ حدیث میں تو ہے یسر الدین، اور سورہ لیل میں ہے فمن آتا واتقی وصدق بالحسنی فسنیسر الیسری۔ تو یسر 3 چیزوں میں ہے، آپ نے صدقہ دینا ہے، آپ نے متقی بننا ہے زکوٰۃ دے کر، اور تیسرا آپ نے اپنا عطیہ جو ہے وہ محنت کا لینا ہے، جیسے میں باغ کی آمدنی میں کہا تھا۔ تو بات وہیں دوبارہ آ رہی ہے، نقشہ آ رہا ہے بار بار۔ میں یقین کریں، میں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے بدھ مت کی کتاب راہولا کی لایا، وہاں میں برما میں گیا تھا، تو اس میں آپ یقین کریں جیسے ہم کہتے ہیں نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، آپ نیکی نہیں پا سکتے جب تک آپ انفاق وہاں پھر سورہ بر میں ہے جہاں مگر ایک صدقات کی مدیں ہیں، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ۔ آپ یقین کریں بدھ مت نے یہی 3 چیزیں کریں۔ اس نے کہا ہے کہ آپ نیکی نہیں پا سکتے، یہ جملہ میرا سن لے کتاب سے۔ جی انا وجہ سکھ، یہ سکھ پالی زبان میں سکھ دکھ جو ہے نا یہ اردو کے الفاظ ہیں، وہ انا وجہ سکھ یعنی روحانی خوشی بر پانے کے لیے آپ کو یہ اس کا قانون ہے۔ آپ کو یہ اکنامکس ہے، تقسیم جو ہے there are 3 kinds of economic variations، وہ کہتا ہے، سن لیں میری بات، وہ وہی ہیں جو اس نے کہی ہیں۔ ایک اس نے کہا ہے کہ آپ کا اتھی سکھ ہونا چاہیے۔ اتھی سکھ کا مطلب ہوتا ہے، اس نے بتایا کہ آپ کی کیپٹل ویلتھ ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی۔ یہ الفاظ کا میں ترجمہ صحیح بتا رہا ہوں۔ دوسرا اس نے کہا انانا سکھ،
آپ نے جو قرضہ دینا ہے جی جو ہم اللہ کا قرضہ دیتے ہیں صدقات، وہ انانا سکھ کہتا ہے. اور تیسرا کہتا ہے بھوگا سکھ، کہ اپنے خاندان رشتہ داروں کو رحمدلی کرنی ہے. تو 3 سکھ وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے اسی میں روحانی خوشی ہے. یعنی یقین کریں یہ سکھ اور یسر ایک ہی لفظ ہے، اور وہی سورہ لیل میں وہی 3 تقسیم ہے، اور بدھ مت کے میں، لیکن ہم نے کبھی اسٹڈی نہیں کیا، ان کو دیکھا ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ آدمی جا کر وہاں رہا 7 8 10 سال، اور اس نے اسٹڈی کر کے یہ کتاب لکھی ہے. میں حیران ہو گیا جب میں نے یہ پڑھا کہ یہ 3 سکھ ہیں. تو جو کہا کہ ہم نے قرآن 7 حرفہ، اس کے ساتھ تفسیر ہے، آپ پڑھیں کہ یہ سارے یسر کی طرف لے جاتے ہیں، مطلب وہی 3 ڈائمینشنل اپروچ ہے. تو میں وہ جیسے اب حضرت عمر علیہ کے واقعہ سنا ہے کہ آپ نے بصر میں اس کو ایسا کر لیا ہے، اثر میں کر لیا ہے، اور نفس میں کر لیا، اور پھر کہا کہ آپ نے لفظ میں محفوظ کر لیا. اب یہ بڑی مزیدار بات ہے، میں نے پہلے بھی کہی تھی. عربی زبان میں 250 لفظ ہیں جن کے 3 ڈائمینشنل میننگز ہیں. فتح جیسے علم، مال اور ادب پر، دن کا یعنی آپ کی کمزوری ہے کس چیز میں، آپ کی عقل کی کمزوری، آپ کی ربوبیت، روح کی کمزوری، اور تیسری آپ کی جسم کی کمزوری. یہ تینوں میننگ اکٹھے ہیں. اب ایک تبکر ہے لفظ، تبکر عربی میں بکرا سے گائے، اس میں تبکر. اب لین کہتا ہے تبکر کا مطلب علم میں زیادتی، مال میں زیادتی، اور اولاد میں زیادتی. یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوں گی، آپ حیران ہو جائیں گے. تو میں اب زیادہ اس پر نہیں کہنا، جیسے فتح کا بتایا، علم، مال اور ادب پر. یہ 250 الفاظ ہیں، اس لیے حضرت عمر نے کہا الفاظ کو بھی محفوظ کر لو. جب آپ الفاظ کو محفوظ کریں گے نا، جیسے میں نے کہا تھا میں نے قرآن پڑھا تو تحت اللفظ وہ الفاظ میرے ذہن میں محفوظ ہو گئے. اب ان کے میننگ میں جب دیکھتا ہوں تو 3 ڈائمینشنل میننگ نکلتے ہیں. تو ایک بات یہ میں تھوڑی سی پچھلی بات کرنی تھی. اب قرآن کو پڑھنے کا ایک اور انداز بھی ہے، ایک اس کا ظاہر باطن بھی ہے. کئی دفعہ وہ ظاہر، رسول پاک نے کہا اس کا ظاہر جو ہے وہ حکم ہے، باطن علم ہے. میں ایک جملہ قرآن کا پڑھتا ہوں، فلا صدق ولا صلی. عام میننگ یہ ہے کہ نہ تصدیق کی قرآن کی، پچھلی کتابوں کی، اور نہ نماز پڑھی. بالکل صحیح ہے، یہ ایمانی کیفیات ہے نا، یہ تو ایمانی کیفیات ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. یہ تو علم کی بات ہو گئی نا. حکم کیا ہے؟ نہ صدقہ دیا اور نہ صلہ رحمی کی. یہ اس کا حکم ہے، وہی میننگ، وہی انہی الفاظ سے نکل رہا ہے، فلا صدق ولا. تو آپ کو ظاہر باطن بھی کئی دفعہ قرآن کے میننگ میں جانا پڑتا ہے. میں اس کی تفصیل میں دوں گا، میں نے مثال دے دیا. قرآن بھرا پڑا ہے، اس طرح قرآن بھرا پڑا ہے. آپ یقین کریں قرآن بھرا پڑا ہے. اور وہ میں اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں مثالیں دے دوں. اب میں آتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کیسے پڑھ کے سنایا. ایک تو قرآن ویسے ہے نا، تفسیر میں کیسے سنایا. آپ نے سورہ الحمدللہ پڑھنی شروع کی، آپ پڑھ رہے ہیں اس کی تفسیر میں الحمدللہ رب العالمین. آپ نے کہا تمہید کی، اللہ کی تمہید کی، الحمد ہے نا، تمہید کی. الرحمن الرحیم آپ نے کہا ثنا کی. مالک یوم الدین آپ نے کہا تمجید کی. بس یہ 3 آپ نے الفاظ ایک دفعہ بس کہہ دیے، اور زیادہ نہیں کہے. باقی خود اندازہ کر لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ آگے اس طرح 3 میں پڑھیں، تمہید کی، ثنا کی، تمجید کی. یہ میں بتا دوں گا، یہ تینوں چیزیں وہی فٹ ان ہو جائیں گی سسٹم کے اندر. لیکن آپ نے پڑھنے کا طریقہ یہ بتایا، جیسے شروع میں لا ریب فی ھدی للمتقین، لا ریب فی، اور دوسری ھدی للمتقین. ایک یہ ہدایت دیتا ہے متقیوں کے لیے، اور لا ریب فی، اور آگے بھی 3 چیزیں ہیں، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کا نقشہ جو ہے 3 ڈائمینشنل ہے، جو امپلیمنٹ کرنا ہے، جس پر عمل کرنا ہے. جیسے قربانی 3 حصوں میں تقسیم ہے، وہ 3 ڈائمینشنل تھی. اور یہ ھدی للمتقین، اور یہ سورہ اقرا میں پہلے ہی آ گیا. ارایت الذی میں دیکھ لیں، ھدی للمتقین اليوم ارایت الجنہ عبد ارایت ان کان علی الہدی امر بالتقوی، اور ارایت ان کذب، وہ کذب صدق کا الٹا ہوتا ہے. تو ہدایت، پھر تقوی، اور ساتھ کذب. اب یہ الفاظ چینج ہوتے رہتے ہیں، یہی الفاظ بامعنی کا ہے. تو یہ 3 ڈائمینشن چل رہا ہے. میں اس میں نہیں، قرآن تو ختم ہی آیا، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. کیا یہ 3 ڈائمینشن نہیں ہے؟ آپ نے تینوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں للہیت بھی ہے، رحمانیت بھی ہے، رحیمیت بھی ہے. میں اگر آپ کو مثالیں دینے شروع ہوں تو قرآن واضح مثالیں تو بھری پڑی ہیں.
لیکن آپ کو باقی نکالنی پڑتی ہیں. تو یہ رسول پاک کا تقل تھا. اب میں آپ کو جلدی سے حدیث کی طرف لے جاتا ہوں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 ڈائمینشن میں پڑھ دیا, اور یہ بھی کہا, ایک حدیث ہے, ان اللہ جزل قرآن ثلاث اجزاء, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا ہے. یہ حدیث موجود ہے. مطلب ہے کہ 3 اجزاء میں اس کو پڑھو. فرشتہ پہلے دن آتا ہے, آپ کو 3 دفعہ غطا کرتا ہے. آپ نے ہر دفعہ کہتے ہیں لا کر میں پڑھ, وہ 3 دفعہ غطا کیوں کیا ہے؟ بھیجا ہے, اتنا بھیجا ہے کہ آپ نے کہا میری جان نکل جائے گی. کوئی سسٹم سمجھانا تھا نا. وہ 3 کی عدد کی تلقین پہلے دن کر دی تھی. وہ میں فقہ جعفریہ کا پڑھ رہا تھا, صحیفہ فاطمہ کا, وہاں لکھا ہے کہ ہمارے پاس تو قرآن مثل قرآن حکم ہے, یہ ہمارے پاس صحیفہ وہی ہے جو آپ کے پاس مثل ہے. آپ ابھی بھی اس دن بھی وہی بتا رہے تھے کچھ علماء, آپ چلے جائیں میں ایران میں, ان کے پاس صحیفہ تو یہی ہے. مطلب لوگوں نے ایسے ہی وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے ایک آپ فقہ کو, اور پھر اس میں قرآن کی بھی وہ قرآن کی بھی عزت محفوظ نہیں رہتی. ان کے پاس وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے. یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ مثل صحیفہ, جو صحیفہ فاطمہ ہے مثل قرآن حکم ہے, ہمارے قرآن کا. لیکن ساتھ اصل میں پرابلم ہے, ساتھ لکھا ہے ثلاث مرات, وہاں گڑبڑ ہوئی ہے, اس کو سمجھا نہیں. اس کا مطلب تھا 3 ڈائمینشنل, اس کو پڑھو. اس کا مطلب کہہ دیا کہ 3 گنا قرآن تھا. وہ وہیں سے سارا جھگڑے پیدا ہو گئے. ثلاثہ مرات, ثلاثہ اورات قرآن میں آیا, وہ 3 ڈائمینشنل پڑھنے کو کہہ رہے ہیں. مرہ 3 دفعہ, مرہ اس کو سٹرینڈز کو بھی کہتے ہیں. 3 اس کے سٹرینڈز ہیں, 3 شاخیں ہیں. ان تعلق ذلن سی ثلاث شعب, قرآن کہتا ہے کہ 3 شعبوں کی طرف چلو. ایون میں نے جب ہندی لٹریچر پڑھا, ان کی مذہبی کتابیں پڑھیں, ان کے 3 گن ہیں. گن کا مطلب سٹرینڈ, تاماسا, ستوا اور راجاسا, یہی ہے. بائی گاڈ, یہ ان کی ڈیفینیشن یہی ہے. یہ 3 گن ہیں ان کے. لیکن ہم نے ان کی مذہبی کتابوں کو اپنے ساتھ کمپیئر کیا, نہ ان کو اپنے ساتھ ملایا, اور ہم نے جھگڑے پیدا کر لیے. یہ 3 کی میں وضاحت کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھا. اب حدیث جو ہے قرآن کے مثل ہے. اب سن لیں میں سے حدیث. ایک راوی ہیں عبداللہ بن مسعود, اور ایک راوی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ. ابن ماجہ کی میں حدیث پڑھ رہا ہوں. ان عبداللہ بن مسعود قال اذا حدثتكم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تظنوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي هو احنا و اهدى و اتقى. میں جب تمہیں رسول پاک کی حدیث بیان کروں اور تم اس کا وہ رکھو تظنوا, تمہیں اس کا بالکل ہونا چاہیے کہ یہ ان کی حدیث ہے, تو اس میں 3 چیزیں ہوں گی, احنا, اهدى, اتقى. یعنی وہ ہر حدیث کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ 3 ڈائمینشنل ماڈل ہوگا. کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ کیونکہ قرآن 3 ڈائمینشنل ماڈل میں نے کہا وہ یہ حدیث کہہ رہی ہے. اب حضرت علی کرم اللہ جو کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں, علی بن طالب قال احدثتكم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فظنوا به الذي هو احنا و اهدى و اتقى. وہی بات کہہ رہے ہیں. میں نے پہلے کہا ایک تو ہدایت ہے, ایک اتقى ہے, تیسری آنا. آنا ہوتی ہے وہ دولت جو آپ کو بغیر محنت کے ملتی ہے, جو صدقات ہوتی ہیں, کذب کا الٹا, یہ اسی سسٹم میں فٹ ان ہو جاتا ہے. یہ 3 ڈائمینشن ماڈل. یعنی حدیثوں کا ہم نے حدیثوں کے اور بہت طریقے نکال لیے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط. یہ جو رسول پاک نے طریقہ بتایا وہ کبھی غور ہی نہیں کیا. وہ ہر حدیث 3 ڈائمینشن ماڈل ہے کہ قرآن 3 ڈائمینشن ماڈل میں ہے. تو میں یہ بہت نقطہ امپورٹنٹ لانا چاہتا تھا. اگر ہماری یہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. اب ایک قرآن پڑھنے کا اور طریقہ بھی بتاتا ہوں. یہ جوڑوں میں میں نے یہ میرا شروع کا طریقہ تھا. جب میں نے شروع کیا, جو قرآن میں نے حرمت میں آرٹیکل لکھنے شروع کیے, تو میں نے جوڑے اکٹھے کیے. آپ بھی جوڑے اکٹھے کر لیں, آپ کو بڑے جوڑے قرآن میں مل جائیں گے. صلاۃ اور زکوٰۃ اور وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر اور رحم, مطلب میں بھرے پڑے ہیں جوڑے. جوڑوں میں قرآن بات کرتا ہے. میں نے اکٹھے کیے, 400-500 ہو گئے. میں اکٹھے کرتا گیا, مجھے پھر سمجھ میں آیا کہ اس کو کچھ ترتیب ہونی چاہیے. پھر قرآن کی وہ آیت آئی کہ 6 ایام ثم استوى. وہ میرا خیال ہے کہ یہ 6 پیریڈ, ایام پیریڈ کو بھی کہتے ہیں, یہ 6 پیریڈز میں جو ہے, یہ اگر اس کو جوڑوں کو اکٹھا کریں تو ہوتا ہے, وہ بن جائے گا ایام. اب وہ کیونکہ میں اکنامکس پر ڈسکس کر رہا تھا, اس میں 6 شریں, ایک 0% ہوتی ہے, ایک ربع عشر ہوتی ہے, ایک نصف عشر ہوتی ہے, ایک عشر ہوتی ہے, ایک خمس, اور آخری فے ہے جہاں آپ نے اونٹ گھوڑے نہیں دوڑائے, سورہ حشر میں ہے فما جفتم لک, وہ 100% شرح ہوتی ہے. تو یہ 6 شریں جو تھیں, تو 6 ایام, پھر میں نے کہا یہ ایام کیسے 6 اس میں؟ تو نیچے والا
یوم وہ مسبہ آ جاتا ہے، پھر یوم جمع آ جاتا ہے، مال جمع پر 2.5%، پھر یوم الحق اور یوم سادہ عشر و نصف عشر آتے ہیں، پھر یوم الفرقان آ جاتا ہے، خمس، اور آخری جو ہے آپ یقین کریں فے یہ یوم الآخر ہے، یہ اس لیے سورہ حشر میں یہ آخری شرح ہے. میں نے پہلے بتایا تھا ظاہر اور باطن بھی ہے، میں اس کو کلیئر کر دوں گا آپ کو. اللہ اور یوم الآخر پر ایمان رکھیں، اللہ اور یوم الآخر پر ہمارا ایمان قیامت کا ہے. لیکن یہ تو علم کی بات ہے. ظاہر میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں یہ تھا، یہ جو یوم الآخر ہے، یوم الحشر، فے کا قانون یہ تھا. تبھی اللہ اور اللہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ اب دیکھیں نصف عشر 1/40 ہے، ربع عشر جو پانچواں ہے 5% وہ 1/20 ہے، پھر 1/5 1/20 ہے، پھر عشر 1/10 ہے، خمس 1/5 ہے. اب جب 100% شرح لگتی ہے تو 100/100 تو وہ کیا ہوگا؟ 1 ہو جائے گا، یونٹی. یہ آپ نے حساب سے خدا کی یونٹی بھی ثابت کر دی. اس میں میں آپ کو یقین دیتا ہوں حساب سے آپ خدا کی یونٹی ثابت کرتے ہیں. اس میں جب 100% شرح ہوتی ہے، آپ میتھمیٹکس میں کریں 100/100 = 1. تو اللہ اور یہ یوم الآخر تھا سورہ فے، اور یہ توحیدی قانون تھا. اس میں اللہ کی توحید بھی ثابت ہوتی ہے. تو ایک ظاہر باطن قرآن پڑھنے کے بہت طریقے ہیں. میں اس کو زیادہ اور ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، تو کچھ چیزیں میں واضح کی ہیں. سبع عرف کا میں نے بتایا ہے، وہ اگر کوئی اور موقع تو بتا دوں گا. یہ 7-8 جو میں نے طریقے بتائے ہیں یہ قرآن پڑھنے کے ہیں. ان میں سے آپ جائیں گے ان میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں کھلی شریں، اور اسما کے تھرو جائیں گے تو آپ یہ جو بھی میں نے ابھی یوم الآخر کا ہے، یہ اسما، یہ گرامر گومر نہیں ہے، اس میں کوئی میں نے اور نہیں کیا، اسما کو استعمال کیا ہے. آپ یقین کریں میں اسما کو استعمال کر رہا ہوں، اور آپ نتائج اتنی جلدی پہنچتے ہیں کہ 1000 سال میں وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں آپ 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتے ہیں. 1 سیکنڈ میں. اس دن میں نے کنکریوں کے معجزہ کا بتایا تھا، ابھی ایک معجزہ اور بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں فزسٹ بھی ہوں، سائنٹسٹ بھی ہوں، نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی ہوں، پھر پولیس آفیسر ہوں، پھر انجینئر ہوں. اللہ تعالیٰ نے علم کا کوئی حد تو نہیں ہوتی. معراج کا واقعہ ہے، معراج کا واقعہ ایک اشارہ دے رہا ہوں ذرا بات ختم کرنے کے لیے، کہ رسول پاک براق پر گئے تھے 7 آسمانوں پر. تو ایز اے سائنٹسٹ یہ نقشہ تو 7 آسمانوں کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہماری دنیا میں ماڈل کون سا ہے؟ فطرت اللہ فطر الناس علیہ، ایک اللہ کی فطرت ہے، ایک انسان ہے. بزرگ آپ صوفیہ برام کہیں ایک عالم اکبر ہے، ایک عالم اصغر ہے، وہ بات کرتے ہیں اس کی. میں بتاتا ہوں عالم اکبر کیا ہے. عالم اکبر آپ کا پیریوڈک ٹیبل ہے، جس میں تمام 118 ایلیمنٹ 7 سٹیجز میں ہیں. آپ یقین کریں 7 ایام میں 7 سٹیجز ہیں، اور نقشے کو دیکھیں وہ انسان کی شکل کا ہے، اس کی 2 ٹانگیں بھی ہیں، 2 ہاتھ بھی ہیں. حیران کن بات آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگلی بات سنیں کہ رسول پاک معراج پر ہیں، ان سٹیجز میں سے جب گزر کے گئے تو وہ تو کائنات کا ہوگا، لیکن اس ماڈل میں بھی اس کا اشارہ فزیکل مینیفیسٹیشن موجود ہوتی ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں دی حدیث میں جس کی فزیکل مینیفیسٹیشن نہ ہو. اب دیکھیں اس پیریوڈک ٹیبل کو نکالیں، میٹلز اور نان میٹل کے درمیان ایک لکیر آئے گی آپ کو ایسی سیڑھی کی طرح. وہ میٹل نان میٹل سیڑھی کی طرح ہیں. اب بجلی جو ہے وہ میٹل کے سرے پر جاتی ہے، تو بجلی جو ہے نا براق وہ نان میٹل کے ساتھ وہ سیڑھی کی شکل میں جائے گی. وہ معراج ہو گئی آپ کی. اب اس کو پیریوڈک ٹیبل کو نکال کے دیکھ لیں. معراج براق بجلی جائے گی اسی سٹیج پر، کیونکہ ادھر میٹلز ہیں ادھر نان میٹلز ہیں. یہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارے دین میں اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ہمیں وہ فزیکل مینیفیسٹیشن نظر نہیں آتی تو ہم پرابلم میں ہو جاتے ہیں. سورہ قریش میں ہے. چلے ایک اور آپ کو فزیکل مینیفیسٹیشن بتا دیتا ہوں. سورہ قریش عثمان لیلاف قریش الاف رحلت الشتاء والصیف. بس میں اتنا بتاتا ہوں. اس کا عام ترجمہ ہے کہ قریش کو پروانے ملے تھے تجارت کے کہ وہ سرد اور گرم کے علاقوں میں جاتے تھے، لیکن دنیا میں فزیکل مینیفیسٹیشن کہاں ہے اس کی؟ قریش کہتے ہیں ویل مچھلی کو، سب سے بڑی مچھلی جناب علی. وہ سردیوں گرمیوں میں سمندر میں جاتی ہے. جب بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں اس کا سفر سمندر اور گرم میں ہوتا ہے. یہ فزیکل مینیفیسٹیشن. وہ سب سے بڑا جانور ہے سمندر کا. بیت سمندر کا بیت ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور پھر اس کو خوف بھی کوئی نہیں ہوتا. بڑی مچھلیاں تو چھوٹی مچھلیاں کو کھا جاتی، اطعام جو آمنن، کوئی خوف نہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ قرآن میں جو بھی آیت اور جو بھی وقوع ہے اس کی فزیکل مینیفیسٹیشنز بھی ہیں. جزاک اللہ والخیر. بہت شکریہ رائی صاحب. ناظرین بہت پیاری باتیں اور خوبصورت باتیں سننے کو مل رہی ہیں. اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.